قائم رکھ سکتی ہے. طاہرہ صاحبہ بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کا, بہت اچھا لگا کہ آپ نے جوائن کیا. یہ جو شعیب شاہین صاحب کا تجزیہ تھا, آپ اس سے ایگری کرتی ہیں نیشنل اسمبلی میں یہ کیوں آواز بار بار اٹھائی جا رہی ہے؟ کیا کوئی ایسا پریشر یا انڈیکیشن ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو مقدمے چل رہے ہیں وہ کیفر کردار تک لوگوں کو نہیں پہنچا پائیں گے؟ تو یہ کہ اسمبلی کے اندر آج بھی پورا دن جو کارروائی ہوئی, اس کارروائی میں نہ تو عمران خان کا نام کسی نے لیا, نہ ان جھوٹے کابینہ کے افراد کا نام لیا جو کہا کرتے تھے اوپر اللہ کے نام ہے نیچے اب کھڑے ہیں, اور رانا ثناء اللہ کی ڈگی سے ہیروئن برآمد ہوئی ہے, فلاں کے شخص سے حنیف عباسی صاحب جو ہیں ان سے ایفیڈین برآمد ہوئی ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن باتوں کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, اور سب نے اپنی اپنی جگہ پہ جیلیں کاٹی, موت کی کوٹھڑیوں میں رہے, سالوں کی بھی جیلیں کاٹی گئیں. شہباز شریف صاحب سے لے کے حمزہ شہباز, مریم نواز, محمد نواز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ, حنیف عباسی صاحب, ایاز صادق صاحب, خواجہ سعد رفیق صاحب, خواجہ سلمان رفیق صاحب, جاوید لطیف صاحب, کون کون شخص جیل سے گزر کے نہیں آیا. لیکن انہیں چند دن چند گھنٹے بھی جن کو گزارنے پڑے, انہوں نے اس طرح ماتم اور واویلا مچایا. وہ کیا سمجھتے تھے کہ جیل کیا ہوتی ہے؟ کوئی پی سی کا کمرہ ہوتا ہے جہاں یہ جائیں گے, باوردی بیٹھے ہوں گے, ٹرے پکڑ کے کھڑے ہوں گے, جی آپ کافی لیں گے, جوس لیں گے, چائے لیں گے یا کعوہ لیں گے. یہ جیل تو جیل ہوتی ہے, اور سیاسی لوگوں کے لیے جیل کاٹنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. ہمارے تمام قیادت نے جھوٹے مقدموں میں جیل کاٹی اور اس کے بعد نیب سے رہا ہوئے, باعزت بری ہوئے اور گھروں کو لوٹ کے آئے. انہوں نے ایسے واویلا مچایا کہ جیسے پتہ نہیں کون سا پہاڑ گر گیا, کیا ہو گیا ہے. اور دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ 4 سال جس شخص نے حکومت کی, ذرا یہ شاہین صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں جو ان کے بڑے حامی ہیں, 4 سال تک انہوں نے حکومت کی ایک نعرہ لے کے, ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے, 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے, خودکشی کر لیں گے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, سوائے اور چور چور ڈاکو ڈاکو, سوائے 4 سالوں میں اسمبلی کے اندر یہ نعرے بازی کے میں نے مثبت کام ہوتا نہیں دیکھا. آج جو لوڈ شیڈنگ پہ لوگ بلبلا رہے ہیں, جب نواز شریف کی حکومت گئی 2018 میں 0 لوڈ شیڈنگ تھی. 1000 میگا واٹ بجلی وفاق نے پیدا کی اور 550 میگا واٹ بجلی پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں نواز شریف کے دور میں بجلی پیدا کی گئی. انہوں نے 4 سال میں کیا کیا؟ کیا کوئی 1 میگا واٹ بجلی بنائی؟ کس قسم کی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں. سی پیک تھا وہ رول کر کے رکھ دیا. جب ہم سب سے پہلے جو کام کرنے آئے تھے وہ یہ تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا ہے. یہ اپنی حکومت کے آخری مہینوں میں بھی رہی رٹ لگاتے رہے, ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا, ملک ڈیفالٹ ہونے لگا ہے, ملک یہ گیا, ملک وہ گیا, پاکستان کو یہ ہوگا, پاکستان کو وہ ہوگا. نہ خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ ہوگا. ہم نے ریاست کو بچایا, سیاست کو نہیں. ہم حکومت میں اس لیے آئے تھے کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیں, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم دوبارہ سے انشاءاللہ شامل ہونے جا رہے ہیں, اور اس کا تمام کریڈٹ جو ہے اسحاق ڈار صاحب, ان کی معاشی تمام ٹیم, اور عائشہ غوث پاشا صاحبہ, خاص طور پہ محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں اس پاکستان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ لے کے جانا ہے. یہ تو خوش آئین بات ہے. یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں طاہرہ صاحبہ, یہ خوشخبری ہے. اللہ کا شکر ہے. میری بات سن لیں, آپ مجھے انٹرپٹ نہیں کریں. اچھا ٹھیک ہے, آپ بات مکمل کر لیں. آج اسحاق ڈار صاحب نے ہاں جی پیغام دیا ہے. جب طاہرہ صاحب میں آپ سے جو بات پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ نے کہا جی میم ایک سیکنڈ, آپ نے یہ کہا کہ آج بھی ان کا نام نہیں لے گیا اسمبلی میں اور کوئی, تو میں آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ یہ جو لاجر بینچ بنا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ تقریریں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے, اس حوالے سے کسی کے کانٹیکٹ میں نہیں ہو رہی. ہر بندہ نہیں, میری بات سنیں. یہ ان شعیب شاہین صاحب سے کہیں کل اسمبلی کی کاروائی آ کے دیکھیں. ہم نے آج سارا دن بجٹ, ڈار صاحب نے ایک شک بجٹ کی پڑھی ہے اور پیش کی ہے, جس کے اوپر کٹ موشنز آئے ہیں, ان پہ بحث ہوئی ہے. ہم اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان کو معاشی گرداب سے نکالنا ہے. جو یہ پھنسا کے گئے ہیں, جو کہتے تھے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, کیا یہ ریاست مدینہ ہوتی ہے جس میں توشہ خانہ کے تحفے چوری کیے جاتے ہیں, جس میں آپ فورن فنڈنگ مکا کے اور اس کو طاہرہ صاحبہ گفتگو آپ کی طرف واپس لاتی ہوں.
जिनमें आप सोशल मीडिया के वर्कर्स को पेड मुलाजम रखते हैं। ये रियासत मदीना ठीक कि आपका किरदार क्या है और लोगों का किरदार रियासत मदीना। मैम बहुत सारे सवाल आपने उठा दिए हैं, इनके जवाब भी लेने होंगे। कि आपका कुर्ता इतना लंबा कैसा है, तो उनके बेटे को गवाही के लिए आना पड़ा कि जी मैंने अपना कपड़ा भी अपने वालिद को दिया। बेशक वो था रियासत मदीना। ठीक है मैम, एक सेकंड रुक जाए, आपने बहुत ठीक है मैम, आपने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।